اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی بے پناہ توفیق سے ہمیں پورے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ریکارڈ کروانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے علم میں یہ اہل سنت کی طرف سے پہلا ریکارڈڈ قرآن مجید کی تفسیر کا کام ہے۔ اس پر ہمیں جتنا بھی شکر ادا کرنا پڑے اس کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے، وہ سارا جتنا بھی کریں کم ہے۔ پھر اتفاق ہے کہ پچھلے سال ہم نے شروع کیا تھا یہ ترجمہ اور تفسیر، اس کے 170 سبق پہلے ہوئے ہیں اور آج اس کا سبق نمبر 171 ہے، اور امید ہے کہ یہ اس دورہ تفسیر کا آخری سبق شمار ہوگا۔ کوئی باقاعدہ پروگرام نہیں تھا ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امر مقرر تھا کہ لیلۃ القدر بھی تو آنی ہے نا، تو سبق کا آغاز بھی اسی سورہ سے ہو جس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کو قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں، ایک مرتبے والی عظمت والی رات میں اس کو اتارا ہے۔ اس اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاک دل پر ایک ایک دو دو تین تین آیات کر کے 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان شریف میں قرآن نازل ہونے کا کیا معنی ہے؟ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سارا قرآن یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت سارے کا سارا نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرماتا تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن جب اترنا شروع ہوا تو لیلۃ القدر میں اس کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور لیلۃ القدر اور یہ قرآن کب اتارا گیا؟ دوسرے پارے کے اندر موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترنا شروع ہوا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان کے اندر تلاش کرو۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔
لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا اللہ اشارے بھی دیتا ہے۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 بار آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے حرف کتنے ہیں؟ 9، لام یا لام تا لیلہ، پھر آگے القدر حمزہ لام قاف دال را، تو یہ 9 حرف بنتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ آیا ہے تو 9 تیا 27، تو 27ویں شب جو ہے اس شب کو قرآن نازل ہوا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کس نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کسی بندے نے نہیں آپ کو بتایا، کسی مخلوق نے نہیں آپ کو بتایا، میں خالق بتا رہا ہوں۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ بندہ عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، لیکن ایک شرط ہے، ان 1000 مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے کی عبادت سے، ریاضت سے افضل ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے آج لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ہمیں اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ اس میں ایک خاص بات ہے، تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح بھی نازل ہوتی ہے۔ روح سے مراد ہیں روح القدس، روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام۔ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ جبریل علیہ السلام تو فرشتوں میں شامل ہیں، تو پھر ان کا الگ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، پہلے عام چیز بیان کر لی، پھر اس کے بعد خاص چیز بیان کر دی۔ تو جواب دیتے ہیں علماء کہ یہ جو تخصیص بعد التعمیم ہے یہ افضلیت کا فائدہ دیتی ہے۔ فرشتے تو آتے ہی ہیں سارے، لیکن جو سب سے افضل فرشتہ ہے وہ بھی اس رات کو تشریف لاتا ہے، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے، ہر کام لے کر یہ فرشتے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم بھی پہلے یہی سمجھتے تھے کہ ہر کام تقسیم کر دیا جاتا ہے شب برات میں، سنتے تھے، واعظین سے سن لیتے تھے، ہم بھی اس کو بیان کر دیتے تھے، لیکن جب قرآن شریف پڑھا تو قرآن نے بتایا نہیں، یہ شب رات میں نہیں کام تقسیم ہوتے، لیلۃ القدر میں تقسیم ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں مثلا سال کا بجٹ ہمارا بن جاتا ہے کس رات میں؟ یہ اس رات میں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو سلامتی ہے یہ کوئی 10 منٹ کے لیے نہیں رہتی، 1 گھنٹے کے لیے نہیں رہتی، بلکہ ساری رات یہ برکات خیرات نازل ہوتی رہتی ہیں، فجر کے طلوع ہونے تک یہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ساری رات عبادت میں نصیب ہو جائے، یا کوئی لمحہ بھی نصیب ہو جائے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قدر مکمل ہوئی، اب سورۃ بینہ یہ شروع ہو رہی ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے مشرکین مکہ
اور یہودی اہل کتاب وہ کہتے تھے بس عنقریب اللہ کا آخری نبی تشریف لائے گا، بس پھر وہ جو کہے گا ہم اس کو مانیں گے، پہلے یہ کہتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو سرکار کے تشریف لانے کے بعد اب یہ مکر گئے، انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ مشرکوں کا خیال تھا، مکے والوں کا خیال تھا کہ یہ جو نبی آئے گا ہماری برادری سے آئے گا۔ یہ برادری ازم بھی تو بہت ہوتا ہے نا، یہ ہماری برادری سے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل بھی ہے، یہ بنو اسرائیل سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نبی بھیجا۔ ان کا خیال تھا مکے والوں کا کہ یہ قریش میں سے ہم سرداروں میں سے ہوگا کوئی، اور یہودیوں کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل سے آئے گا، لیکن آ گیا بنی اسماعیل میں سے۔ تو اس کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ کافر خواہ کتابی ہوں یا مشرک، یہ اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے یہاں تک کہ آ جاتی ان کے پاس روشن دلیل۔ جی جب روشن دلیل آئے گی ہم اس وقت اپنا مذہب چھوڑ کے اس کا مذہب قبول کریں گے۔ اور یہ روشن دلیل ہے کیا؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہے۔ یتلو صحفا مطہرہ، جو تلاوت فرماتا ہے پاکیزہ صحیفے، پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ، اور اس کے اندر، ان صحیفوں کے اندر سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہ جو یہودی ہیں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بینہ کے آنے کے بعد اختلاف کیا ہے۔ پہلے سرکار پر متفق تھے، کہا کرتے تھے مدینہ شریف کے لوگوں کو، مشرکوں کو، اے اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، پھر ہم اس کی قیادت میں تمہارا رگڑا نکالیں گے۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے، لیکن جب سرکار تشریف لے آئے تو اب انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جو اختلاف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہودیوں کے 71 یا 72 فرقے بنے، وہ 72 ٹولیوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 ٹولیوں میں تقسیم ہوگی۔ صحیح حدیث ہے یہ۔ سرکار نے فرمایا یہ سارے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ 73 کے 73 جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں تو ایک ہی ٹولہ جائے گا۔ آقا وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما آنا علیہ و اصحابی، وہ ٹولہ جنت میں جائے گا جو اس طریقے پر ہوگا جو میں مصطفیٰ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میرے صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ یہ بریلوی شریلوی اصل نام نہیں ہے ہمارا، ہمارا نام ہے اہل سنت و جماعت، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے والے اور صحابہ کرام کے طریقے والے۔ دین وہی سچا ہے جس پر قرآن کی مہر ہو، جس پر نبی کریم علیہ السلام کی مہر ہو، یا جس پر خلفائے راشدین صحابہ کرام کی مہر ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں صرف اسی عقیدہ پر ہو کر، صرف اسی عقیدہ پر ہو کر۔ حنفاء، حنفاء جمع ہے حنیف کی،
اس کا معنی ہے ہر باطل سے الگ، صرف ایک اللہ کا ہو کر بس۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ ہے سیدھا دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں، والمشرکین خواہ مشرکوں میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ اللہ فرماتا ہے یہ ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جس نے ہمیں ایک جانا، ہمارے محبوب کو میرا آخری نبی جانا، ان کا ادب کیا، احترام کیا، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم ان کا صلہ، ان کی جزا ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات۔ یہاں ہماری دنیا کے باغات ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہتے، اجڑ جاتے ہیں، لیکن وہ باغ جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تجری من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے بڑی خوبصورت نہریں جاری ہوں گی۔ نہر جو ہے آپ دیکھیں وہ نیچے ہوتی ہے، برابر نہیں ہوتی، وہ نیچے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اچھا ایک باغ ہوتا ہے نہر والا، ایک ہوتا ہے وداؤٹ کینال، نہر کے بغیر، تو کون سا باغ خوبصورت ہوتا ہے؟ نہر والا۔ کون سا قیمتی ہوتا ہے؟ نہر والا۔ فرمایا اس کے نیچے نا بڑی شاندار نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ واہ واہ کیسا خوش بخت آدمی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَرَضُوا عَنْهُ اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے تصوف۔ یہ جو ہے نا، میں صوفی صاحب کے پاس، صوفی کون ہے؟ صوفی وہ نہیں جو کسی کی جیب پر نظر رکھتا ہو، صوفی وہ ہے جو اس کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ سکھ میں رکھے تو یہی سمجھے اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ بالفرض اگر تکلیف میں مبتلا کرے تو کہے یہ اس کی طرف سے امتحان ہے، میں صبر کروں گا۔ یہ ہے راضی برضا رہنا۔ تو یہ لوگ جو ہیں اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ ڈگری کس کے لیے ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ ڈگری کس کے لیے ہے؟ ذالکہ یہ ڈگری لمن خشی ربہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہاں ایک بس وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نبیوں کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور اولیاء اللہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ یہ کہا جائے گا۔ اور اگر کبھی کوئی کہہ دینا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو لڑ پڑتے ہیں لوگ، تم نے رضی اللہ عنہ ایک ولی کو کیوں کہہ دیا؟ بھی قرآن پڑھ لیجئے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ڈگری صرف صحابہ کے لیے نہیں، یہ ڈگری ذالک لمن خشی ربہ یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، خواہ وہ عبد القادر جیلانی ہوں، خواہ وہ علی حجویری ہوں، خواہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، خواہ مجددی الف ثانی ہوں، ذالک لمن خشی ربہ۔ الحمدللہ سورۃ بینہ بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ زلزال شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بری طرح کانپے گی،
تھر تھر آئے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر کرے گی۔ زمین کے اندر قبریں ہوں گی، بندے دفن ہوں گے، زمین کے اندر مال بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ اس وقت کی بات ہے، پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت بندے مر جائیں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے قبروں سے باہر نکل کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کانپ رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں خود بتائے گی، یا اللہ مجھ پر فلاں وقت فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا۔ اب آپ سوچ لیجئے، زمین نے گواہی دینی ہے میری بھی اور آپ کی بھی۔ اگر نیک کام کرو گے زمین پر تو وہ نیکی کی گواہی دے گی، اگر برا کام کرو گے تو وہ تمہاری برائی کی گواہی دے گی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پھر پیچھے گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے منہ پر مہر لگا دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ بندہ کہے گا تسی کیوں بول دے پے ہو، تسی میرے خلاف ہو گئے، میرے ہی ہاتھ تے میرے پیر تے میرے خلاف۔ ہاتھ پاؤں کہیں گے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم سچ سچ بتائیں، سچ سچ بتائیں۔ تو اپنی زندگیاں سنوارنے کا یہ وقت ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو زمین اس دن اپنے سارے واقعات کیوں بیان کرے گی؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ دوڑیں گے، اشتاتا گروہ گروہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے اور دوڑ پڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے عمل۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کیا 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 ہے، چند باتیں یاد ہیں، اسی طرح آپ کو بھی ساری باتیں نہیں یاد ہوں گی اپنی زندگی کی، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر عمل دکھائے گا، ہر عمل۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ پہلے تو خیر جواب اور طریقے سے علماء دیتے تھے، لیکن آج کل تو بڑا آسان ہو گیا نا۔ بندے کی ویڈیو اگر ساتھ ساتھ بن رہی ہو تو کیا ہر چیز بعد میں دیکھی نہیں جا سکتی؟ تو یہ جو فرشتے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو بندے کی ویڈیو بنا ہی رہے ہیں نا، لکھ رہے ہیں، یہ فرشتوں کا لکھنا ہے۔ یہ ویڈیو اس کے سامنے کیا چیز ہے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس بندے نے ایک ذرہ بھی نیکی کی ہوگی، ایک ذرہ، وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ کسی نے ایک پیسہ اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا تو وہ اس کو دیکھے گا، اور اگر ریاکاری کے لیے دیا تھا تب بھی اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ایک ذرہ بھی برائی کرے گا وہ اس برائی کو بھی اس دن دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری برائیاں نہ دکھائے، اپنا فضل دکھائے، اپنا فضل فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دن دیکھیں تو نیکیاں ہی ہوں، برائیاں مٹ جائیں۔ برائیاں مٹ جاتی ہیں، یہ یاد رکھنا، ہر برائی باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو بعد والی نیکی ہوتی ہے نا، پچھلی برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ کھاتے سے اڑ گیا، اڑ جاتی ہے کھاتے سے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل کے اندر تقوی نے جوش مارا، اللہ کے خوف نے جوش مارا، سچے دل سے توبہ کر لی۔ اب اس بندے نے زندگی میں 5 ارب گناہ کیے تھے، تو مالک کتنا کرم کرتا ہے، فرمایا کہ
اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان لوگوں کے گناہ، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ آیا اس کے اتنے ارب گناہ تھے تو وہ اتنے ارب نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دل ہے نا، دل، اس کو اللہ کی طرف لگا کے رکھنا ہے۔ آگے الحمدللہ یہ سورۃ عادیات شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ زلزال مکمل ہوئی، سورۃ عادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ہانپتے ہوئے۔ اچھا، دو ہی جانور ہانپتے ہیں، یا گھوڑا یا کتا، باقی کوئی ہانپتا نہیں ہے۔ یہاں کتا مراد ہو نہیں سکتا، کیونکہ آگے جو قسمیں بیان ہو رہی ہیں وہ کتا نہیں کر سکتا۔ ہاں، گھوڑا گھوڑی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ عام گھوڑوں کی قسم بیان نہیں ہو رہی، یہ ان گھوڑوں کی قسم بیان ہو رہی ہے جس پر اللہ کا بندہ بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ یہ مجاہد کے گھوڑے کی قسم ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر سم مار کر شعلہ نکالتے ہیں۔ یہ گھوڑا دوڑ رہا ہو نا، پتھر سے اگر سم لگے تو چنگاری نکلتی ہے، تو ان کی بھی قسم جو پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت وہ حملہ کرتے ہیں، تاراج کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر جب وہ حملہ کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے آگے سے رکاوٹ بھی آتی ہے، تو پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، مٹی اڑاتے ہیں، مٹی اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر یہ ایک جماعت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ انسان ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اگر آگے جاؤں گا تو کہیں زخم نہ لگ جائے، ہاتھ پیر نہ وڈے جان، لیکن جو گھوڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنے مالک کے تابع دار ہیں۔ اب اللہ یہ بتا رہا ہے، یہ دیکھو یہ گھوڑے ہیں، اتنے کام کرتے ہیں، لیکن جو اس کو چارہ دیتا ہے، جو اس کو کھلاتا ہے، اس کے اتنے وفادار ہیں۔ اوے انسانوں، تمہیں میں صرف کھانا تو نہیں دیتا، پیدا بھی تو میں نے کیا ہے، تمہیں زندگی بھی تو میں نے دی ہے، تمہیں رہنے کے لیے مکان بھی تو میں نے دیا ہے، تمہیں اولاد بھی تو میں نے دیا ہے، تو میں نے یہ رزق سارا میں نے دیا ہے، تو تم میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، لیکن کم لوگ کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ انسان جو ہے نا اپنے ناشکرے پن پر خود گواہ ہے، خود نہیں پتہ اس کو میں اتنا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ جو انسان ہے مال کی بڑی سخت محبت ہے اس کے اندر، مال مال اور مل جائے اور مل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے کے پاس 2 وادیاں بکریوں کی بھری ہوئی ہوں، مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، تو پھر بھی وہ صبر کر کے نہیں بیٹھتا، تیسری وادی کا انتظار کرتا ہے، مجھے تیسری وادی بھی مل جائے۔ یہ لالچ، اور یہ لالچ جو ہے بندے کا کتنا بیڑا غرق کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو یہ 2 بھوکے بھیڑیے اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان بندے کے دین ایمان کا لالچ کرتا ہے۔
اس لیے لالچ نہ کریں، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان نہیں جانتا جب یہ نکالے جائیں گے جو بھی قبروں میں ہیں، قبروں میں سے جب نکالے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے اندر جتنے راز موجود ہے، جتنی باتیں چھپی ہوئی موجود ہیں، ساری کھول دی جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن بھی ان کی خبر رکھتا ہے۔ بعض نے فرمایا خبیر یہاں بدلہ لینے والے کے معنی میں ہے، بے شک اس دن ان کا رب ان سے بدلہ لے گا۔ الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ بھی ختم ہوئی۔ اب آگے سورہ ہے القاریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، دل دہلا دینے والی۔ کیا ہے دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القاریعہ، اور آپ کو کس نے بتایا ہے یہ قاریہ کیا چیز ہے؟ یہ کھڑکھڑانے والی، دل ہلا دینے والی چیز کون سی ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ پتنگے نہیں ہوتے وہ روشنی پر ٹوٹ پڑتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اسی طرح قیامت کے دن بھی کافر جو ہیں جہنم کے اندر جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ اس دن ہو جائیں گے جس طرح رنگین دھنی ہوئی روئی، وہ روئی ہوتی ہے نا جو دھنی ہوتی ہے وہ بالکل ہلکی پھلکی ہوتی ہے، پہاڑ اس طرح بن کے اڑتے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے میزان بھاری ہوں گے، جس کی تول بھاری ہوگی۔ میزان تکڑی کو کہتے ہیں نا، تکڑی کے اندر بندے کے اعمال رکھے جائیں گے، تو اگر اس کی نیکیاں بھاری ہوئیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اس کی زندگی وہ ہوگی جو وہ چاہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جس کے تول ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں حاویہ ہے۔ ماں کون ہوتی ہے؟ جس کی گود میں بچہ ہوتا ہے، تو یہ حاویہ کی گود میں جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کس نے بتایا یہ ماہیہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ، یہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ تو جس کا نامہ اعمال کمزور ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں میں آپ کو خوش کرنے والی بھی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ ساری قیامت کے انسانوں کے سامنے کھڑا کرے گا، فرمائے گا لے بھائی لے یہ رجسٹر پکڑ، اس کے اندر تیرے گناہ درج ہیں۔ وہ رجسٹر کھولے گا، دیکھے گا، ہائے یہ تو سارے ہی میں نے گناہ کیے ہیں، اوہ میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، ابھی اور بھی ہیں۔ اللہ دوسرا رجسٹر پکڑائے گا، تیسرا، پانچواں، نوواں، 15واں، 25واں، 99 گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے رکھے گا۔ وہ تو کانپ جائے گا، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اتنے میرے گناہ اور ہیں بھی میں نے کیے، ساری زندگی کے گناہ۔ لیکن مالک فرمائے گا ٹھہر جا، ہم تجھ پر ظلم نہیں کرتے، ہمارے پاس تیری نیکی بھی ایک ہے۔ چھوٹا سا کارڈ اللہ نکالے گا، یا اللہ یہ کارڈ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ فرمایا نہیں، پورا حساب کتاب ہوگا، جا اس کو نیکیوں والے طرف پلڑے کے اندر ڈال۔ اب 99 رجسٹر جو ہیں 99 رجسٹر یہ جس پلڑے میں ہوں گے
وہ پلڑا تو بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوگا، اور وہ جو ایک چھوٹا سا کارڈ ہوگا وہ نیکیوں والے پلڑے میں جائے گا نا، تو جب دوسرے پلڑے میں بھاری چیز رکھ دی جائے تو وہ یکدم نیچے آتا ہے، اور یہ جو دوسرا پلڑا ہے وہ اوپر اچھلتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ نیکیوں والا کارڈ رکھا جائے گا تو یکدم یہ گناہوں والا جو ہے نا پلڑا، اس کے رجسٹر اوپر اچھل کر نیچے آ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا پتہ ہے اس نیکی والے کارڈ کے اندر لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو بندے نے دنیا میں ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ کی توحید کا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا ہوگا، اللہ مہربان ہو جائے تو اسی کے صدقے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے بیٹو یاد رکھنا، کبھی کلمے سے بے وفائی نہ کرنا، کبھی اللہ سے بے وفائی نہ کرنا، کبھی نبی کریم علیہ السلام سے بے وفائی نہ کرنا۔ ہر چیز برداشت کر لینا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے ناموس پر کٹ مرنا، یہی تمہارے جنت جانے کا سبب ہوگا۔ الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ سورہ قاریہ بھی مکمل ہوئی۔ اب سورہ آ رہی ہے التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم کو کثرت حاصل کرنے نے غافل کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہر کوئی چاہتا ہے میرے کول ہور بھی ہوئے، میرے کول ہور پیسہ آ جائے، مکان وڈا ہو جائے۔ یہ کثرت مال کی زیادہ طلبی جو ہے نا، اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ تم مال اکٹھا کرتے رہے، تم شادیاں کرتے رہے، تمہارا خیال ہے کہ میں تو ہمیشہ رہوں گا، یہ میرا مال جو ہے میری زندگی کا ممد و معاون ثابت ہوگا۔ حتیٰ زرتم المقابر، تم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبر کے اندر پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے۔ اب تمہیں نہیں اس کا علم، تمہیں احساس نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم جلد جان لو گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کلمات دہراتا ہے، یہ تاکید کے لیے ہے کہ ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم یقین کا جاننا چاہتے، یقین کا علم رکھتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ علم ہوتا ہے 3 طرح کا، یقین 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ مثلا جنت ہے، ہمیں اس کا علم ہے، تو یہ ہے علم الیقین، ایک یقینی چیز کا علم، لیکن دیکھی تو نہیں نا ابھی ہم نے۔ پھر قیامت کے دن جب ازلفت الجنہ، جنت بندے کے قریب لائی جائے گی، اور بندہ دور سے دیکھے گا نا جنت کو دیکھے گا، تو یہ ہے عین الیقین۔ پہلا ہے علم الیقین، اب یہ ہے جنت دیکھ رہے ہیں ہم سارے، تو یہ کیا ہے؟ عین الیقین۔ اور جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت کی نعمتیں کھائیں گے، تو یہ ہے حق الیقین۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اوے تم ضرور بھی ضرور جہنم دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، عین الیقین۔ پہلا ہے علم الیقین، اب ہے عین الیقین، جہنم تمہارے سامنے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن دنیا کی نعمتوں کے بارے میں۔ ہاں، ہم نے تمہیں یہ انعام دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ ہم نے تمہیں یہ پیسے دیے تھے، تم نے اس کا کیا کیا؟ ہم نے تمہیں فیکٹری دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ ہر نعمت کے بارے اللہ پوچھے گا، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ ہم نے تمہیں صحت دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی۔ اب سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سارے قرآن شریف کی صورتوں میں لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہے، چھوٹی صورت ہے، لیکن حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہے، لیکن اگر بندہ صرف اسی پر پورا عمل کر لے تو اس کی دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ عصر تو 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا بھی نام ہے نا۔ قسم ہے مجھے عصر کی، یہ عصر کی قسم بتا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز عصر کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور جو درمیانی نماز ہے نا خاص طور پر اس کی۔ یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر۔ خود سرکار فرماتے ہیں صلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر، یہ درمیانی نماز جو ہے یہ عصر کی نماز ہے۔ یہ اس کی قسم کیوں بیان فرمائی؟ عرب کا علاقہ ہو یا ہمارا پاکستان ہندوستان ہو، ان علاقوں میں گاہکی کا زور کس وقت ہوتا ہے؟ کس وقت زیادہ گاہک آتے ہیں؟ عصر کے وقت۔ اور گاہک سامنے کھڑے ہوں، بندہ گاہکوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے مجھے گاہکوں پر اعتبار نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ایک معنی ہے عصر کا یہ۔ دوسرا عصر کہتے ہیں زمانے کو، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ زمانے تو کئی ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ زمانے ہیں۔ پھر نبیوں کے زمانے گزرے ہیں پاسٹ میں، آدم علیہ السلام کا زمانہ، نوح علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ کا زمانہ، حضرت عیسیٰ کا زمانہ۔ تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ جب قرآن شریف پڑھے نا تو لگتا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اکثر قسمیں وہ بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق ان کے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور زمانے تو بڑے آئے ہیں پر مجھے زمانہ مصطفیٰ کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے گھاٹے میں ہے۔ اللہ قسمن بیان کر رہا ہے، اور شک نہ کرنا انسان گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ یہ سارے گھاٹے میں ہیں؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان پہلے ہے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، نیک کام کیے۔ اچھا قرآن میں جہاں بھی یہ دو چیزیں اکٹھی آئی ہیں نا، ایمان اور عمل صالح، اکثر جگہ ایمان پہلے ہے، عمل صالح بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نیک کام سے پہلے ایمان ہوگا وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جس سے پہلے ایمان نہیں ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے کالج بنا دینا اس لیے کہ بچے اس میں طب کی تعلیم حاصل کریں، جو غریب بیمار ہیں، امیر ہوں یا غریب ہوں، دکھی بیمار جو ہیں ان کا علاج کر سکیں۔ یہ میڈیکل کالج بنانا برا کام ہے یا اچھا کام ہے؟ لیکن لاہور میں ہی ایک کالج ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، انگریز نے بنایا تھا، انگریز بادشاہ کے نام پر۔ تو کیا خیال ہے ان کو کتنا ثواب ہوگا؟ کوئی ثواب نہیں۔ کیوں؟ کام تو اچھا کیا لیکن پہلے ایمان نہیں تھا نا، ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح یہ غریبوں کے لیے ہسپتال بنانا یہ اچھا کام ہے یا برا؟ اچھا کام ہے۔ لاہور میں ایک کالج ہے سر گنگا رام ہسپتال، یہ جائیں نا یہ بچے کی سے آگے ننکانے کی طرف،
ہاں تو یہ جڑاں والا سے ادھر جائیں نا آگے تو وہاں ایک گاؤں ہے سر گنگا رام اس کا نام ہے. وہاں وہ ریلوے بھی اس نے چلائی ہوئی تھی وہ گھوڑوں کے ذریعے. پٹری بچھی ہوئی ہے گھوڑوں کو اس کو دوڑاتے تھے. اچھا اس کی اپنی بیٹی اس کا نام تھا گلاب دیوی. تو گلاب دیوی کے نام سے بھی اس نے ہسپتال بنایا. کام اچھا کیا لیکن کیا اس کو ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کام تو اچھا کیا لیکن پہلے ایمان نہیں نا. بیٹو دیکھو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا. بس سرکار کی محبت ہے ان کی اطاعت ہے تو ایمان ہے. اگر سرکار کی محبت نہیں، اگر ذرا سی بھی سرکار کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہو گئی گستاخی ہو گئی ساریاں نیکیاں اللہ ضائع کر دیتا ہے. مثلا قرآن شریف میں آتا ہے نا اوے ایمان والو جب میرے محبوب سے بات کرنے لگو نا خبردار تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے. پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا اب نہیں. اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی تو ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری کس وقت یہ عملوں کی کھیتی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایمان نام ہے سرکار کی محبت کا. سرکار کی محبت دل میں رکھو پھر اچھے عمل کرو. وتواصوا بالحق، اور جو حق ہے سچ ہے اس کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے رہو. وصیت کرتے رہو. اوے جھوٹ نہ بولو، اور تو کم تولتا ہے کم نہ تول، یہ فراڈ کرتا ہے فراڈ نہ کر، تو نے مرنا نہیں ہے. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہو. اور یہ بھی یاد رکھنا حق بات کرنے والا کبھی سکھی نہیں رہتا. اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں. وہ دشمنی کریں گے تو پھر وتواصوا بالصبر، تو تم ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہو. الحمدللہ سورہ عصر بھی مکمل ہوئی. اب سورہ ہمزہ شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اور بیڑا غرق ہے اس کا، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب لگائے تانے دیوے، سامنے تانے دیوے. لمزہ اور پیٹھ پیچھے بھی غیبت کرے اس کے لیے خرابی ہے. لوگوں سے کبھی جھڑک کے بات نہ کرنا، اس طرح بات نہ کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے. یہ دیکھا جاتا ہے کئی بار اشاروں پر بیگرز کھڑے ہوتے ہیں، غریب ہیں، مانگتے ہیں. کئی عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، عادی بھکاری بھی ہوتے ہیں. وہ مانگنے آ جاتے ہیں تو ان کو جھڑکی نہ دینا، برا نہ کہنا ان کو. اچھا بڑے اچھے طریقے سے نہیں دے سکتے یار معاف کر دو. اور کئیوں کی عادت ہوتی ہے پیٹھ پیچھے نا فلانا اداں دا ہی فلانا اداں دا ہی فلانا انج کر دئی نا. یہ چغلی یہ اتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے تو چغلی کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے. الذی جمع مالا وعددہ. وہ بندہ جس نے مال جمع کیا اور پھر گن گن کے رکھا. اینے ہو گئے نے، اینے ہو گئے نے، اینے ہو گئے نے. یحسب ان مالہ اخلدا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. نہیں، کلا ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ بندہ جو اس طرح کے کرتوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، چغلیاں کرتا ہے، منہ پر تانے دیتا ہے، وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اور آپ کو کس نے بتایا کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ حطمہ جو ہے نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ نے جو آگ روشن کی ہے نا اس کا نام ہے حطمہ. التی تطلع علی الافئدہ. افئدہ کہتے ہیں دل کو.
یہ آگ جو ہے بندے کے دل پر بھی جھانکے گی، دل میں بھی جھانکے گی۔ دنیا کی آگ جو ہے نا دل کے قریب بعد میں پہنچتی ہے، بندے کی ڈیتھ پہلے ہو جاتی ہے، لیکن وہ قیامت والی آگ جو ہے جو اس ظالم کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، وہ دل کے اندر جھانکے گی اور اس کے جتنے اندر اسرار ہیں، سرائر ہیں، سارے کے سارے بیان کرے گی۔ مرنے نہیں دے گی اس کو، لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کے اندر بندہ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، تو وہ کیسی زندگی ہوگی یار۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک یہ ان ظالموں پر آگ بند کر دی جائے گی، آگ بند ہو جائے گی، یعنی یوں سمجھیے بند کمرہ ہے، اس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی سوراخ نہیں، اور اس کے اندر زبردست آگ جل رہی ہے۔ اب وہ کتنا یہ نفسیاتی اثر ہوگا اس پر کہ میں تو کس مصیبت میں پھنس گیا، یہ اسی مصیبت میں پھنسا ہے جو تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے۔ پھر فی عمد ممددہ، اور جہاں آگ کے اندر اس کو بند کیا جائے گا نا، اس کے چاروں طرف لمبے لمبے پلرز بھی ہوں گے، اور پلروں کے اندر اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے اور ان اسباب سے بھی محفوظ رکھے جو آگ کے اندر لے جانے والے ہیں۔ آگے شروع ہوتی ہے سورۃ فیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یمن کے علاقے میں ایک گورنر آیا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اس کو پتہ چلا نا کہ لوگ ہر سال مکے کے کعبے کا حج کرنے جاتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں بھی یہاں یمن میں ایک کعبہ بناتا ہوں، پھر لوگوں کو کہوں گا کہ یہاں کا آن کے حج کیا کریں۔ اس نے بہت شاندار سنگ مرمر سونا لگا کر اس نے وہ کلیسا بنایا۔ پھر اس نے اردا گرد بندے بھی بھیجے، ہوئے وہاں گورنر صاحب نے بنایا کعبہ، تم اس کا حج کیا کرو۔ تو مکہ شریف میں کچھ قریشی بزرگ تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا تیرے کعبے کی ایسی تیسی۔ ایک بندہ ان میں سے وہاں آیا اور لوگوں سے کہتا رہا یہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، سچا کعبہ تو وہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو لوگوں نے کہا باتیں نہ کیا کر، تقریر نہ کیا کر اس طرح کی، وگرنہ گورنر مروا دے گا تجھے۔ اس نے کہا دیکھی جائے گی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، وہ ان کے کنیسہ کے اندر گھس گیا اور وہاں پخانہ کر کے نکل آیا، کچھ توڑ پھوڑ بھی کی، نکل آیا۔ صبح جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ میرے کعبے کے اندر تو پخانہ کر دیا انہوں نے، وہ مکے سے بندہ آیا تھا، اس نے قسم کھا لی کہ میں اب مکے والے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، اتنی دیر تک میں بستر پر چارپائی پر نہیں سوؤں گا۔ اب اس نے فوج تیار کی، فوج تیار کر کے وہ چلا مکہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے۔ فوج میں 9 ہاتھی تھے، 9۔ جو ہاتھیوں کا سردار تھا اس کا نام اس نے رکھا ہوا تھا محمود۔ اب یہ ہاتھی لے کر آ گیا کہ مینا کے ارد گرد مکے والوں کے جانور چر رہے تھے، جن میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس نے سارے اونٹ پکڑ لیے اور ایک نمائندہ جس کا نام ہے حناطہ، اس کو مکہ میں بھیجا یہ پیغام دے کر کے مکہ شہر خالی کر دو، ہم آئیں گے تو بس مکہ گرا کے چلے جائیں گے، کعبہ گرا کے چلے جائیں گے، ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر تم سامنے اڑے رہے تو پھر ہم تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ حناطہ آیا، آن کے لوگوں سے پوچھنے لگا تمہارا سردار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے سردار کا گھر ہے جن کا نام ہے جناب عبد المطلب۔ وہ آیا، اس نے دروازے پر دستک دی،
جناب سیدنا عبد المطلب نے دروازہ کھولا، جو ہی اس کی نگاہ جناب عبد المطلب کے چہرہ انور پر پڑی، اتنا روب دار تھا چہرہ کہ وہیں غش کھا کے گر گیا، یہ میں کہاں آ گیا۔ خیر حضرت عبد المطلب نے پانی وانی اسے پھینکا، اس پر پانی پلایا اور پوچھا ہاں بھی کیسے آئے ہو؟ اس نے اپنے گورنر کا پیغام دیا، فرمایا بات یاد رکھ، یہ اللہ کا گھر ہے، تم اسے گرا نہیں سکو گے۔ اس نے کہا جی ہمارے گورنر صاحب ذرا الٹی کھوپڑی کے آدمی ہیں، آپ ایسے کیجئے، میرے ساتھ چلیے اور ان کو جا کے سمجھائیے۔ فرمایا چلو۔ تو جناب عبد المطلب حناطہ کے ساتھ اس کا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا پہنچ گئے۔ حضرت عبد المطلب کو کہنے لگا آپ ذرا باہر ٹھہریے، میں ذرا اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ اس نے جا کے کہا گورنر صاحب مکے کا سردار آ گیا ہے بڑا شریف آدمی۔ اس نے کہا اچھا میں ذرا نہ بن ٹھن کے اپنے تخت پر بیٹھوں گا، روب ڈالوں گا اس پر۔ اللہ کی شان زرقانی شریف کے اندر موجود ہے، جب حضرت عبد المطلب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اس کی نگاہ جناب عبد المطلب کے چہرے پر پڑی، پھٹ اٹھا تخت سے نیچے اور جناب عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا، اتنا روب طاری ہو گیا۔ کہنے لگا جی آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا تیرے بندوں نے نا میرے 200 اونٹ چوری کر لیے، وہ پکڑ لیے، تو 200 اونٹ دے مجھے، میرے واپس کر۔ کہنے لگا عبد المطلب جب میں نے تجھے پہلے دیکھا تھا تو تیرا بڑا روب پڑا تھا میرے دل میں، تو بڑا لالچی آدمی نکلا ہے، تجھے کعبے کی کوئی فکر نہیں جو تمہارا اللہ کا گھر ہے، جسے اللہ کا گھر سمجھتے ہو۔ تجھے چاہیے تھا میری منتیں کرتے کہ خدا کے لیے باز آ جا، کعبے کو نہ گرا، لیکن تو نے کعبے کا نام ہی نہیں لیا، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ فرمایا سیدھی سی بات ہے، اونٹ میرے ہیں مجھے دے، کعبہ اس کا ہے وہ جانے اور تو جان، اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ حناطہ کو کہنے لگا اس سردار مکہ کو ذرا لے جا ہاتھیوں کے پاس۔ مکے والوں نے کہاں ہاتھی دیکھے تھے تاکہ اس پر روب پڑے کہ اتنے بڑے بڑے ہیوی جانور ہیں، جاؤ دکھاؤ اس کو۔ حضرت عبد المطلب گئے، حناطہ ساتھ تھا۔ فلما رأى الفیل الى وجہ عبد المطلب خر ساجدا، جب ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کا چہرہ دیکھا اس نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا، اور جس طرح انسان بولتے ہیں فقالا، کہنے لگا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب جو نور تیری پشت میں جلوہ گر رہا ہے نا، اس نور پر سلام ہو۔ وہ حناطہ حیران رہ گیا، میں تو آیا تھا روب ڈالنے کے لیے، تو یہ تو میرے ہاتھی روب میں آ کر چل واپس چلتے ہیں، چل واپس۔ حضرت عبد المطلب واپس آ گیا، اس نے ابرا سے کہا وہ جناب ہوتے ہاتھی بھی روب چاہ گیا ہے، اساں کیے تے روب پانا، کہ اندر بات تو ہے اس کے اندر، میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ میں ذرا کڑ کے ملوں گا، تو یہ آیا تھا تو مجھ پر بھی روب پڑ گیا، اس کو واپس ہی لے جا۔ حضرت عبد المطلب واپس تشریف لائے اور مکے والوں کو جمع کر کے کہا اے مکے والوں تم ایسے کرو شہر خالی کر دو، پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، اللہ جانے اور ابرا جانے۔ مکے والوں نے شہر خالی کر دیا۔ ادھر اس کو خبر ملی کہ شہر خالی ہو گیا تو اس نے تیاری کی کعبے پر حملہ کرنے کی، اور اس وقت حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین، ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے گھر کے خادم ہیں، مالک تو تو ہے نا اس گھر کا، وہ تیرے دین کے دشمن ہیں، کعبے کے دشمن ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما، خود اپنے کعبہ کی حفاظت فرما۔ زرقانی شریف کے اندر ہے سرکار عبد المطلب کے چہرے پر پہلی رات کے چاند کی طرح نور چمکا ہے، یہ چاند چمکا جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں روشن ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے سرداران مکہ سے فرمایا اوہ مکہ کے سرداروں تمہیں مبارک ہو، یہ جو نور چمکا ہے نا، اس نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، فکر مت کرو۔ ادھر انہوں نے لشکر کو ادھر بڑھایا اور سب سے آگے اس ہاتھی کو رکھا جس کا نام ہے محمود،
فیلبان جو تھا اس نے کہا چل، جو سرکار کا نور دیکھ چکا تھا وہ کیسے بے ادبی کرتا، وہ کیسے بے ادبی، اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ بڑے سوئے مارے انہوں نے، لیکن وہیں کھڑا رہا، بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا، لیکن ایک قدم بھی کعبے کی طرف نہیں بڑھاتا تھا۔ نور کو ماننے والے گستاخ تو نہیں ہوتے نا، تو پھر جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو وہ بھاگ جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے خود انتقام لیا، فرمایا الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، پرندے، اچھا ان پرندوں کا نام ابابیل نہیں ہے، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کے غول کو، جھنڈ کو۔ بڑی کثرت سے پرندے آ گئے چھوٹے چھوٹے، تین تین بمب دے کر اللہ نے اسے بھیجا۔ بمب کے آتے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں پتھروں کی، چھوٹے چھوٹے ہے کنکر روڑے چھوٹے چھوٹے، ایک منہ کے اندر، ایک اس ہاتھ کے اندر، ایک اس ہاتھ کے اندر۔ وہ جاتے، اللہ تعالیٰ نے ہر کافر کا نام ان سنگریزوں پر لکھا ہوا تھا۔ وہ آتے اوپر سے فائر کرتے، جس طرح میزائل نہیں آتا، اوپر سے فائر کرتے، وہ وہاں ان کی کھوپڑی میں چلتا اور نیچے سے نکل جاتا، اور بالکل جسم ان کا گل جاتا، سڑ جاتا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کا داؤ ضائع نہیں کر دیا؟ انہوں نے جو حملہ کرنے کی سکیم بنائی تھی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیج دیے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پھینکتے تھے پتھروں کے کنکر۔ سجیل وہ ہوتے ہیں، یہ ٹھیکریاں نہیں ہوتی، مٹی جو آگ سے پک جائے اسے سجیل کہتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو بنا دیا اللہ نے ان کو جیسے کہ کھایا ہوا بھس ہوتا ہے۔ یہ چارہ نہیں، یہ جب جانور کے آگے پاؤ تو وہ کھا کھا کے باقی کو پیروں کے اندر رونتا ہے نا، تو جس طرح اس بھوسے کا حال ہوتا ہے، یہی حال اللہ نے ان کا کر دیا۔ یا بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ جانور جب یہ چارہ کھاتا ہے، یہ ونڈا وغیرہ کھاتا ہے، توڑی وغیرہ کھاتا ہے، تو سارا کھایا پیا پھر کیا بن کے باہر نکلتا ہے؟ لید۔ تو اللہ نے ان کو لداں بنا دیتا، لید کی طرح ان کو بنا دیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ واقعہ اصحاب فیل والا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 53 دن یا 55 دن پہلے ہوا تھا۔ اس وقت تو نبی کریم علیہ السلام کا نور حضرت عبد المطلب کے اندر تھا ہی نہیں، اور نور تو وہاں سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ میں آ گیا تھا، حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں آ چکا تھا۔ تو ہاتھی نے کس نور کو سلام پڑھا تھا؟ وہ کون سا نور تھا جو ہلال کی طرح چمکا، جس کی وجہ سے کعبے کی دیواریں روشن ہو گئی؟ تو اس کا جواب دیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے، دیوبندی عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح پیپے کے اندر گھی رکھو نا، پھر اس کو الٹا کر گھی نکال لو، گھی تو نکل جاتا ہے لیکن کناروں پر گھی کا کچھ نہ کچھ اثر تو جمع رہتا ہے نا۔ مصطفیٰ کا نور اگرچہ حضرت عبد المطلب کے جسم سے نکل گیا تھا، لیکن اس کی برکات تو موجود تھی نا، جس کی وجہ سے اللہ نے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ الحمدللہ سورۃ فیل بھی مکمل ہوئی۔ اب سورۃ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ کس کی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک شام کا، ایک یمن کا۔ شام سرد ملک ہے، یمن گرم ملک ہے، تو شام کا سفر کرتے تھے گرمیوں میں اور یمن کا سفر کرتے تھے سردیوں میں۔
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی محبت ڈال دی گرمیوں اور سردیوں کے سفر میں۔ بڑا شوق ہوتا تھا میں سفر تے جانا ہے، ہمیں بھی بڑا شوق ہوتا تھا شروع میں، بھئی فلانی تھاں جانا ہے، بھئی فلانی تھاں جانا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ ہمیں عرس پر لے جایا کرتے تھے چیچیاں شریف۔ تو بڑا شوق ہوتا تھا، کدوں 9 مئی آئے گی تے کدوں جاواں گے، تو بڑا شوق ہوتا تھا۔ تو کئیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے، کدوں گرمیاں آن گیاں تے اسی شام جاواں گے، کدوں سردیاں آن گیاں تے یمن جاواں گے، محبت ڈال دی۔ یہ محبت کس لیے ڈال دی؟ کہ وہ سفر کرتے تھے اور پھر وہاں بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ اگر نہ جاتے تو تجارت کیسے کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ باقی ہر جگہ ڈاکو پھرتے تھے، مسافروں کو، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ڈاکوؤں کے دل میں بھی اللہ نے حیا ڈال دی حرم شریف کی۔ یہ حرم کے بندے ہیں، حرم کے باسی ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، بڑے آرام سے بے فکر ہو کر سفر کرتے تھے۔ جی آج بھی 9 مئی ہے، واہ بھائی واہ، 9 مئی ہے، سبحان اللہ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اور جس اللہ نے ان کے دل میں سفروں کی محبت ڈالی، جس اللہ نے ان کو امن و امان کا تحفہ دیا، یہ بزنس کرتے تھے بڑے بے فکر ہو کر، تو پھر ان قریشیوں کو چاہیے نا اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ کہ بتوں نے انہیں نہیں یہ چین دیا، بتوں نے یہ انہیں امن نہیں دیا، امن دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے جو اس گھر کا رب ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات جس نے ان کو کھلایا بھوک سے، بھوکے تھے اللہ نے ان کو کھلایا، وآمنہم من خوف، ایک بڑے ڈر سے انہیں امن عطا فرمایا۔ تو جو اللہ اتنی نعمتیں دیں، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحمدللہ سورہ قریش مکمل ہوئی۔ اب آگے سورہ ماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ شاید کسی خاص بندے کا ذکر نہیں، ایک مخصوص مکتب فکر کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ وہ دین کو بھی جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ کسی کو یہ نہیں کہتے یہ مسکین ہے یار تم ہی دے نو، یہ ترغیب دینا، یہ سفارش کرنا غرباء کی مدد کے لیے، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ سوالی آتا نا، سرکار فرماتے اشفعوا، ذرا اس کی سفارش کرو نا، تمہیں مفت میں اجر مل جائے گا۔ تو دینا بھی اچھی بات ہے، اور غریب کی مدد کے لیے کسی کے آگے سفارش کرنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ فویل للمصلین، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ اگر کبھی نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ برتنے کی چیزیں ہیں نا وہ بھی نہیں دیتے، اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر کوئی پتیلی ہے، کوئی مانگنے آ گیا نا پڑوسی، ذرا میں نے پتیلی تے دیا جائے، تو نہیں دیتے۔ ڈوئی چاہیے دی ہے، ڈوئی بھی نہیں دیتے۔ یہ استعمال والی چیزیں نہ دینا اپنے ہمسایوں کو، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ الحمدللہ یہ صورت بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہے محبوب پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ ہم نے کوئی نعمت آپ کو تھوڑی تھوڑی نہیں دی، جو نعمت بھی دی ہے بڑی کثرت سے عطا فرمائی ہے۔ کوثر ایک حوض کا بھی نام ہے جو میدان محشر میں ہوگا، سرکار وہاں اپنے غلاموں کو پانی پلائیں گے۔ اچھا، اور حوض کوثر کی اصل کہاں ہے؟ وہ جنت کے اندر ہے۔ جنت کے اندر نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، اور اس نہر سے 2 پرنالے گر رہے ہیں اس حوض کوثر کے اندر۔ یہ جنتی پانی ہے
جنت میں بھی ہوگا اور اسی سے 2 پرنالے اس حوض کے اندر گر رہے ہیں۔ کوثر کا معنی کیا گیا ہے خیر کثیر، بہت بڑی خیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو نعمت بھی دی ہے تھوڑی کر کے نہیں دی، بہت بڑی کر کے دی ہے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا نبڑ گیا کام ایدا، ہن بات یہ نہ لین والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ فکر نہ کر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے بے انتہا امتی عطا فرمائے ہیں۔ اب دیکھ لو یہاں اگرچہ تھوڑے سے ہیں لیکن مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ سب سرکار کی اولاد نہیں تو اور کیا ہے، روحانی اولاد ہے نا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، جس کی بیوی ماں ہو وہ خود باپ ہوا کرتا ہے، تو اولاد بھی دی ہے اللہ نے بڑی کثرت سے۔ محبوب پھر اس کا شکریہ بھی ادا کرنا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھنی ہے تو کس کے لیے؟ رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نماز عبادت ہے رب کے لیے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے رب کے لیے۔ کچھ اہل حدیث حضرات کہہ دیتے ہیں وَانْحَرْ کا معنی ہے سونے سینے تے ہاتھ بن، نماز پڑھتے ہوئے نا ایتھے ہاتھ بن۔ خود اہل حدیث مفسرین نے اس کا انکار کیا ہے، کہا کہ نہیں، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شان آقا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، وہی ہے جڑ کٹا، وہی ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ابو جال کا نام تو آپ کو معلوم ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا ہے، سنا ہے حضرت ابو جال نے یہ فرمایا تھا؟ نا، لانتا پا کے نام لیندے نے سرکار دے دشمنہ دا۔ ان شانئک هو الابتر۔ الحمدللہ سورہ کوثر بھی مکمل ہوئی، اب سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی جن کی میں عبادت کرتا ہوں نا جس کی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں مستقبل میں بھی عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ تکرار کے ساتھ، نہیں مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں شرک کروں گا، نہ بالکل نہیں، تہاڈا راہ او ساڈا راہ او۔ یہ کافروں کو بتا دیا گیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو قدم اللہ کے حکم سے اٹھایا ہے اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ سورہ بھی مکمل ہوئی، اب آگے سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح۔ صیغہ ماضی کا ہے لیکن معنی مضارع کا ہے، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہو جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو کہ فوج در فوج ہے، گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ شیعہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں صرف 7-8 بندے کل مومن تھے، بلکہ کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، صرف 3 بندے مومن تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ تو اللہ خوشخبری دے رہا ہے، تو خوشخبری دشمن نوکر کی دی جاتی ہے یا وفادار کی؟ وفادار کی۔ پھر کہا وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج آ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے دین کے اندر آئے ہیں سارے کے سارے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں یہ تھا، ابو سفیان یہ تھے، ہندا یہ تھی،
یہ تو فتح کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو ان کو تو نہیں ماننا چاہیے۔ بھئی میں اور تو کون ہوتے ہیں کسی کا انکار کرنے والے؟ اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھو اس نے قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ جب سرکار نے ان کو قبول کر لیا تو ہم کون ہیں نہ کرنے والے؟ اچھا اللہ کہتا ہے تمہیں یہ نعمت ملی ہے نا محبوب، فسبح بحمد ربک، اب تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر، واستغفرہ، اور اس سے بخشش مانگو، اللہ سے بخشش مانگو۔ سرکار خود سید المعصومین تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن سرکار خود فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ روز اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ ڈیوٹیاں، یہ جب یہ صورت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، صحابہ نے حیران ہو کے کہا اس بڈھے کو کیا ہو گیا بھی یہ رو رہا ہے، یہ تو اللہ خوشخبری دے رہا ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد ہی سرکار کا انتقال ہو گیا نا تو پتہ چلا یہ سورہ مبارکہ سرکار کے وصال کی خبر بھی دے رہی تھی۔ محبوب جس کام کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے وہ کام مکمل ہے، واپس ہماری بارگاہ میں آ جائیے، واستغفر، اس سے بخشش طلب کیجئے، انہو کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ نصر بھی مکمل ہوئی۔ اب سورۃ تبت یدا ابی لہب یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا سگا چچا تھا، ایک ہی حویلی تھی، درمیان میں دیوار، بس یہی پڑوس بھی بڑا تھا۔ پہلے سرکار سے بڑا پیار کرتا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لونڈی تھی اس کی سویبہ، وہ اس کو مبارکباد دینے گئی، ابو لہب تجھے مبارک ہو، کیوں؟ اللہ نے تیرے گھر میں یتیم بھتیجا دیا ہے بھائی عبداللہ کے ہاں؟ ہاں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا، حررت جا میں نے تجھے اسی خوشی میں آزاد کیا۔ اتنا پیار کرتا تھا سرکار سے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا قریشیو فلانے سارے آ جاؤ۔ ہر برادری کا لوگ بندے وہاں پہنچ گیا، جو خود نہیں پہنچ سکا اس نے کسی اور کو بھیج دیا، ابو لہب بھی آ گیا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے فٹ کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو سرکار نے فرمایا پھر سن لو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، صرف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس ابو لہب نے سنا تو کہنے گا تبن لکا الہٰذا جماعتنا، تو تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ ہائے میں کہا کرتا ہوں کوئی زرداری کو تانا دے گالی دے، جواب اس کی پارٹی کے جھالے دیتے ہیں۔ نواز شریف کو کوئی برا بھلا کہے، جواب اس کی پارٹی کے کیا کہتے ہیں متوالے، ہاں پٹواری، اس کے پٹواری جواب دیتے ہیں۔ یہ عمران خان کو کوئی برا بھلا کہے، جواب اس کی پارٹی کے یوتھیے دیتے ہیں۔ پر قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ کے، تانا لوگ دیتے تھے، جواب میرا پروردگار دیتا تھا۔ اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی، نام تھا اس کا عبد العزیٰ، بڑا خوبصورت تھا، چہرہ اس طرح لال سرخ تھا جیسے آگ کے شعلے نہیں ہوتے اس طرح، اس لیے ابو لہب کہا جاتا تھا شعلوں والا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، مصطفیٰ کا بیڑا غرق نہیں ہوا، بیڑا غرق ابو لہب کا ہو گیا، اور ہو ہی گیا ہے بیڑا غرق اس کا۔ اچھا یہ یدا اصل میں تھا یدانے، یہ مضاف ہوا تو اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور کبھی کبھی دونوں ہاتھ بیان کرنے سے مراد پورا جسم ہوتا ہے، صرف ہاتھ نہیں، جیسے بما قدمت یدا ہو، اللہ کہتا ہے نا ان کو سزا ملے گی جو کچھ انہوں نے کمایا، صرف ہاتھوں نے نہیں کمایا، زنا ہاتھ تھوڑی کرتے ہیں، باقی یہ بندہ چل کے جاتا ہے تو پاؤں گناہ کرتے ہیں نا،
تو مراد ہوتا ہے پورا جسم. ابو لہب پورے کا پورا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. قیامت کے دن اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور جو اس نے کمایا تھا کوئی فائدہ نہیں دیا. سیصلا نارا ذات لہب. یہ عنقریب جائے گا آگ کے اندر جو شعلوں والی ہے. اچھا، اس کی بیوی تھی ام جمیل اس کا نام تھا. وہ جاتی تھی سرکار کے لیے نا جھاڑیاں کاٹ کر لاتی تھی، سرکار کے رستے میں بچھاتی تھی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیاں سر پر اٹھانے والی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی، رسی بٹی ہوئی رسی، کھجور کی رسی ہو. ویسے مفسرین نے فرمایا ہے یہ جہنم کے اندر جائے گی تو اس کو زنجیر کے اندر پرویا جائے گا. وہ زنجیر 70 ہاتھ لمبی ہوگی، طولہ 70 ذراع. اللہ اکبر. یہاں ایک بات بیان کی جاتی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو اس کے مرنے کے بعد 1 سال بعد خواب دیکھا. اچھا، اور یہ مرا بھی کیسے تھا؟ چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، چیچک سے مرا تھا. اور اس کے بیٹے اس کے قریب نہیں جاتے تھے. 3 دن تک اس کی لاش زمین پر ننگی پڑی رہی. پھر لوگوں نے کہا بیڑا غرق تمہارا ابا تھا، اس کا کچھ کرو. تو انہوں نے پھر ایک گڑھا کھودا اور بڑے بڑے لمبے بانس لے کر نہ دور سے ہی یوں کر کے اس کی لاش کو اس گڑھے کے اندر ڈالا. پھر اوپر سے مٹی، کنکر، پتھر وغیرہ سب ڈالے. تو خواب کے اندر اس کو دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے چچا حضرت عباس نے. فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے. اتنے بھی اگ تے تھلے بھی اگ تے سجے بھی تے، کبھی ہر وقت میں جلتا رہتا ہوں. ہاں ایک بات ہے، جب پیر کی رات آتی ہے نا، میرے یہاں سے ایک سفید رطوبت نکلتی ہے. میں منہ کے اندر چوست رکھ کے چوستا رہتا ہوں. مجھے پھر نا عذاب میں بڑی تخفیف محسوس ہوتی ہے. فرمایا یہ تمہیں انعام کیوں ملا؟ کہنے لگا وہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو نہیں آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ انعام ملا ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، حضرت امام ابن جوزی نے ارشاد فرمایا، یارو باقی باتیں چھوڑو، خود نجدی حضرات کے سب سے بڑے بزرگ جن کے نام پر وہابی ہے نا، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کے سگے بیٹے عبداللہ کی کتاب ہے مختصر سیرت الرسول. اس کی کتاب کا صفحہ نمبر 13 ورقے دا پاسا کھبا، اس نے وہاں لکھا ہے اور لوگوں میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو، یہ بے ایمان تھا، تو نبی پاک کا غلام ہے. اس نے تو بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، تو بھتیجا سمجھ کے نہیں، اللہ کا محبوب سمجھ کے خوشی کرتا ہے. جب وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں گیا تو اللہ کی رحمت سے کیسے خالی چلا جا سکتا ہے؟ یہ جو دوسرے ہمارے مخالفین ہیں نا، یہ ان کو کوئی بات میں حدیث چاہیا ہے جی، حدیث چاہیا ہے، اور جہاں سرکار کی ذات کی بات ہے وہ کہتے ہیں نہیں حدیث ماٹھی ہے. بھی کیوں ماٹھی ہے؟ حضرت عباس اس وقت کافر تھے، تو کافروں کی روایت تھوڑی قبول ہوتی ہے. پر یہ دیکھ عباس اس وقت دشمن تھے یا غلام؟ دشمن تھے سرکار کے، اور دشمن اگر حق میں گواہی دے تو وہ تو اپنوں کی گواہی سے بڑھ کے ہوتی ہے. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. الحمدللہ یہ سورہ اللہ مکمل ہوئی. اب آگے سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، نہ اس کی بیوی، بالکل وہ یکتا ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات، سارے نبی، سارے فرشتے، سارے ولی، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن وہ واحد ہے جو کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، نو دی تین پتر،
اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، نو دی امی جی، نو دا ابا جی، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا بیٹا بیوی یہ تو الگ بات ہے، اس کے جوڑ کا ہے ہی کوئی نہیں، اس کے برابر کا ہے ہی کوئی نہیں، وہ یکتا ہے. یہ ہے صورت اخلاص. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے. اس نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اپنے بندوں کو، اپنے فرشتوں کو طاقتیں دیتا ہے، وہ قوتیں دیتا ہے، طاقتیں دیتا ہے، لیکن محتاج نہیں. وہ اپنی مہربانی سے اپنے پیاروں کو طاقتیں دیتا ہے. دیکھو نا، اس نے اپنے پیاروں کو طاقتیں دی. سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا کر دی. سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا بالکل نرم کر دیا. وہ ہاتھ لگاتے جاتے تھے، لوہا موم کی طرح نرم ہوتا جاتا تھا. وہ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے، اور سب سے زیادہ طاقت اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. لیکن یہ سرکار کے پاس جو طاقتیں ہیں کس کے دینے سے؟ اللہ کے دینے سے. الحمدللہ سورۃ اخلاص مکمل. اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو صورتیں ہیں، انہیں کہتے ہیں معوذتین. قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں جو فلق کا رب ہے. فلق کا معنی ہوتا ہے چیر کر نکالنا، پھاڑنا. تو یہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ بھی رات کا سینہ چیر کر نکلتی ہے نا. فرما دیجئے میں صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں. اس کے شر سے؟ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اندھیرے کے شر سے جب وہ ڈوبے. جب تاریکی چھا جاتی ہے درندے بھی باہر نکلتے ہیں، یہ جادو کرنے والے بھی باہر نکلتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے محبوب اس طرح کہ اپنی امت کو یہ سکھا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گانٹھوں کے اندر پھونکے مارتی ہیں. وہ ہوتا ہے نا دھاگا، انہوں گنڈا دیتی ہیں پھر شو کیتا ہے، وہ جادو کرتی ہیں اس طرح. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے بھی، اس کے شر سے بھی مالک میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہے سورۃ ناس. قل اعوذ برب الناس، محبوب کہہ دیجئے کہ میں سب لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، جو ہر انسان کا بادشاہ ہے. الہ الناس، جو سب لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس، اس کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. الخناس، جو خناس ہے، چھپتا ہے واپس آتا ہے پھر وسوسہ ڈالتا ہے. چھپنے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو یہ الحمدللہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں بھی مکمل ہوئیں. یہاں ایک بڑی ضروری بحث ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ کر کوئی بندہ سرکار کی عظمت پر حملہ کرے، ہمیں وہ بات وارا نہیں کھاتی. ہمیں سرکار کی عظمت زیادہ پیاری ہے، ان کتابوں کی عظمت زیادہ پیاری نہیں. سب سے سچی کتاب اگر ہے تو صرف یہ بس. باقی ہر کتاب کے اندر خواہ بخاری ہو، خواہ مسلم ہو،
خواہ کوئی تاریخ کی کتاب ہو، ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی غلطوڑ ضرور موجود ہے۔ ان دو صورتوں کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ دو صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب حدیبیہ کے بعد ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، اس کے پاس کچھ یہودی آئے، مشرک آئے، کہ تیری مہربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر، اس پر جادو کر۔ اخیر اس نے کہا ہاں میں 3 دینار لوں گا۔ 3 دینار کے بدلے اس نے نبی کریم علیہ السلام پر جادو کر دیا۔ یار کمال ہے، سرکار دے جادو کرنے والے نو دیتے بھی تھے 3 دینار، تو کہانی کرنے والے نو کوئی سوچنا چاہیے سی۔ وہ اور اس کی 2 بیٹیاں مل گئیں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ہری پور ہزارہ میں، جن کا نام ہے قاضی عبد الدائم دائم۔ یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس، سید الورا۔ انہوں نے اس بات کا خوب رگڑا نکالا ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہو تو میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، یہ بالکل کہانی من گھڑت ہے، جھوٹ ہے۔ کیوں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا سرکار کی شان زیادہ ہے؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا یہ تو کوئی جادوگر آ گیا ہے، مقابلے کے لیے جادوگر پورے ملک کے اکٹھے کرو۔ پورے ملک کے جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ انہوں نے آن کے پوچھا کیوں جناب والا، اگر ہم جیت گئے مقابلہ تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تم مقربین میں ہو گئے، اس وقت میرے بڑے قریبی درباری بنو گے۔ تو انہوں نے سب نے ایک زینت کا دن مقرر ہو گیا مقابلہ کے لیے۔ تو وہ جو فرعونی تھے جادوگر، انہوں نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں لاٹھیاں پھینکی اور سارا میدان، سارا اسٹیڈیم ہی بھر گیا بچھوؤں سے، سانپوں سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا چل موسیٰ ہن تو سٹ۔ آپ نے سوٹا پھینکا تو سوٹے نے کیا کیا؟ ایکو چکر لایا، سارے نو لپیٹ کے اپنے اندر رگڑ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھیا تو سوٹے دا سوٹا۔ اور سارے مصر کے جادوگر مل کر جناب موسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور یہ ایک جادوگر لبید بن اعصم اور اس کی 2 بیٹیوں نے سرکار کو پورا سال انہوں نے سرکار کو آزمائش میں ڈالا رکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہانی پتہ کیا بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جادو کیا اس نے، ایک بچہ تھا، اس کے ذریعے سرکار کی کنگھی اور بال منگوائے گئے۔ ان پر 11 گریں لگا کر انہوں نے جادو کیا اور وہ چیزیں ایک کنویں کے اندر ڈال دی گئیں، پتھر کے نیچے رکھ دی گئیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام پر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ ہائے ہائے کیا بندہ کہے۔ یہ ایک کہانی گھڑنے والوں نے کہا کہ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا ہوتا تھا اس کے بارے یہ خیال کرنے لگتے تھے کہ میں کر چکا ہوں۔ کیا مطلب نکلا؟ نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی، خیال کرتے تھے میں پڑھ چکا ہوں۔ پھر تو یہ بھی لازم آئے گا نا کہ وہی آتی تھی، سرکار نے بیان نہیں کی ہوتی تھی، سرکار سمجھتے تھے میں بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے کچھ لوگوں نے نا اس کا جواب یہ دیا، اور نہیں جی دینی کمچ نہیں سی جادو اثر کردہ۔ بھئی یہ تو تمہاری عقیدت ہے نا، دلیل کہاں ہے؟ جو تم حدیث کے الفاظ بیان کرتے ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ سرکار پر کتنا بڑا الزام ہے۔ پھر تو قرآن مکمل ہی نہیں، پھر تو قرآن پر اعتراض آتا ہے۔ اچھا پھر نبی کریم علیہ السلام، اب دوسری خرابی سرکار پر جو اثر ہوا، بیویوں کے پاس جانا چاہتے تھے مگر جا نہیں پاتے تھے۔
یعنی مردانہ قوت ختم ہو گئی سرکار کی. اور یہ اثر کتنا عرصہ رہا؟ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ، پورا سال سرکار پر اثر رہا. پھر ایسے ہوتا سرکار کسی چیز کو دیکھتے نا تو پہلی نظر میں وہ چیز کچھ اور نظر آتی، بعد میں کہتے نہیں یہ تو وہ چیز نہیں ہے، یعنی نظر میں التباس پیدا ہو گیا. کھانا پینا چھوٹ گیا، سر کے بال جھڑ گئے، وہ عنبری زلفیں وہ جھڑ گئیں، بدن روز بروز گھلتا چلا جا رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. صحابہ کرام سرکار کی عیادت کے لیے آنے لگے اور یہ حالت پورا سال رہی نبی کریم علیہ السلام پر. پھر نبی کریم علیہ السلام نے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے یا اللہ کرم کر دے یا اللہ کرم. پھر ایک دن دو فرشتے آ گئے اور یہ کون تھے؟ جبریل اور میکائیل. ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا. ایک پوچھنے لگا دوسرے سے انہیں کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے. وہ کس نے کیا ہے جادو؟ لبید بن عاصم یہودی نے. کس چیز میں؟ وہ نر کھجور جو ہے نا اس کے خوشے میں، یہ ہر پھل جو ہے نا یہ نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے، تو نر کھجور کے خوشے میں اندر کہ اس کے غلاف میں. پھر اس جادو والی چیز کو رکھا کہاں ہے؟ زروان نام یا اروان نامی ایک کنواں ہے اس کے اندر رکھا ہے. اب اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ یہ ہے کہ کنویں کا پانی نکالا جائے، پتھر ہٹا کر جادو والا خوشہ باہر نکال دیا جائے. یہ مکالمہ ختم ہوا، فرشتے چلے گئے. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو، حضرت عمار کو، حضرت زبیر کو بلایا. اور بعض روایات میں آتا ہے زہیر بن ایاس زرقی اور قیس بن محسن زرقی، ان کو بلایا اور اس کو بنی زریق، ان کے باغ میں واقع یہ جو زروان نامی کنواں تھا نا وہاں بھیجا، جادو والی چیزیں نکالنے کے لیے بھیجا. بعد میں نبی کریم علیہ السلام خود اس جگہ تشریف لے گئے اور واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ یہ اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے اس کے اندر مہندی گھولی گئی ہو، اور اس کے درخت، اس کے کنویں کے اوپر درخت تھے، یہ ایسے کریہ المنظر تھے جیسے شیطان کے سر ہوں. یہ سرکار نے آن کے حضرت عائشہ کو فرمایا. اب سرکار نے کچھ بندوں کو کنویں کے اندر اتارا، انہوں نے پتھر اٹھایا تو ایک مومی پتلا تھا، اس کے اندر سوئیاں بھی تھیں، سوئیاں گاڑی گئی تھیں، اور اس میں کچھ بال بھی تھے، کنگھی کے دانے بھی تھے. اب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں. دیکھا تو اس کے اندر 11 گرہیں تھیں. اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، پھونک مارتے جاؤ، گرہ کھولتے جاؤ. گرہ کھلتی گئی، 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں. نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار اچھے بھلے ہو گئے. یہ کہانی ساری بیان کی جاتی ہے. اب میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے حدیث کا متن اور ایک ہوتی ہے حدیث کی سند. ان دونوں کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے قرآن کو دیکھا جاتا ہے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تمہیں حدیثیں بہت سنائی جائیں گی، پر اتنی دیر تک حدیث کو حدیث نہ ماننا جتنی دیر تک تم قرآن پر اسے پیش نہیں کر لیتے. اگر قرآن کے مطابق ہو تو مان لینا، اگر قرآن کے مطابق ہو تو مت ماننا. تو اب اسے قرآن پر پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ظالموں نے کہا تھا اور تم تو اس کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے.
سرکار پر جادو کیا گیا، یہ کس کا قول ہے؟ ظالموں کا قول ہے، یہ منصفوں کا قول نہیں ہے۔ یہ تو ہے قرآن کے مقابلے کی بات کہ قرآن کے مقابلے میں اس کی نئی حیثیت نہیں ہے وہ۔ پھر دوسرا اس کے اندر راوی ہیں، ایک بڑا مشہور راوی ہے جس کا نام ہے سفیان بن عیینہ۔ یہ بہت پکا راوی تھا، بڑا صحیح راوی تھا، لیکن یہ چیزیں بھول بھی جایا کرتا تھا، غلطی بھی کر جایا کرتا تھا۔ 300 حدیثیں بیان کی انہوں نے، تو 20 ان میں غلط تھیں، تو 300 میں غلطیاں کتنی نکلی؟ 20۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی اسی غلطی میں ہو۔ چلو وہ تو ہوا نا سفیان بن عیینہ۔ اب نیچے کا ایک راوی ہے جس کا نام ہے ہشام، یہ بیٹا ہے عروہ کا، عروہ بن زبیر، اور عروہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے۔ عروہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، سینکڑوں شاگرد ہیں عروہ کے، لیکن یہ جادو والی کہانی سوائے ہشام کے اور کوئی شاگرد بیان نہیں کرتا۔ کیا عروہ نے اپنے اس بیٹے ہشام کے کان میں یہ بات کی تھی کہ پتر حدیث ہیں جی؟ اس کے اتنے شاگرد تھے، 6 خاندان کے شاگرد اس کے اندر موجود تھے، 4 بیٹے تھے، ایک بھتیجا تھا، ایک پوتا تھا، ان میں صرف ہشام یہ روایت بیان کرتا ہے اور کوئی راوی یہ روایت بیان نہیں کرتا۔ اور یہ جو ہشام صاحب ہیں یہ بھی غلطیاں بہت کر جایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس کی غلطی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بخاری کے اندر یہ 2 حدیثیں ہیں اوپر تلے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس جادو والے سامان کو نکلوا دیا تھا؟ فرمایا نہیں، میں نے نہیں نکلوایا تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے شفا دے دی تھی۔ پہلی حدیث میں یہ ہے۔ فوراً بعد دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے وہ نکلوا دیا تھا جادو کا سامان؟ فرمایا ہاں، نکلوا دیا تھا۔ اب کون سی حدیث سچی ہے بھئی، نکلوانے والی یا نہ نکلوانے والی؟ تو جس حدیث کے اندر اتنی کمزوریاں ہوں، اس حدیث سے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب سیرت مبارکہ کی بڑی اچھی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی آپ خریدیے اور رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں میرے ساتھ جس نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ایڈمن محمد زاہد سلطانی کا، انہوں نے بڑا وقت دیا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ گلستان کالونی میں رہائش ہے، وہاں سے آتے ہیں، چلتے ہیں، اپنے پٹرول پر آتے ہیں۔ انہوں نے پھر بعد میں ایڈیٹنگ کرنی، کئی مرتبہ میری کھانسی زیادہ آ جاتی تھی تو کھانسی کو کاٹنا، وہ کوئی الفاظ اگر ادھر ادھر ہو گئے تو ان کو درست کرنا، یہ پوری انہوں نے محنت کی ہے۔ ان کے ساتھ محسن ہے۔ اور پھر میاں خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے اس سلسلے میں، اور مجھے نہیں خیال تھا کہ آپ آ جائیں گے۔ آپ بھی آ گئے تھے، حاجی ادریس صاحب نے بھی نال لے کے آئے، اور میاں خالد صاحب نے اکثر دورہ تفسیر سنا ہے، اکثر۔ اس لیے اگر یہ پسند کریں تو 2-4 منٹ کوئی تبصرہ ہی کر دو۔ اٹھ کھلو۔ نعرہ تکبیر، ایک ادھر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آجا بسم اللہ، بسم اللہ، خیر مبارک، بسم اللہ۔ آجاؤ آجاؤ۔ یا نبی یا اللہ کا شکر ہے کہ ذیشان صاحب آنے کے قابل ہو گئے ہیں جی۔
الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے اللہ کے نے اپنی پاک کلام پاک اور تفصیل مکمل ہونے کے ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سب کو سلامت رکھے. تو میں تو کیا اس کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں، یہ کیا بات ہے. میں تو بس یہی کہوں گا کہ یہ میرے حضرت صاحب کا فیض ہے، بے شک یہ ان کی نظر کرم ہے کہ یہ الحمدللہ سلسلہ پایا تکمیل پہ پہنچا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سبق ہمیں ہمارے شیخ مکرم نے اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے، یاد کرایا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا سبق جو ہمیں انہوں نے دیا وہ 3 چیزیں آپ سب تک پہنچی ہوئی ہیں کہ سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو الحمدللہ جو تفسیر کے دوران جہاں بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کسی کو جو کمی کرنے کی کوشش کی تو حضرت صاحب نے اس کو ایسے انداز میں کلیئر کیا کہ الحمدللہ آپ نے سنا ہے پڑھا ہے تو دیکھتے ہیں تو صحیح کہ الحمدللہ انبیاء کرام کے اوپر جو باتیں آئی تھیں تو حضرت صاحب نے کیسے اس کو کلیئر کیا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک قرآن پاک کی تفسیر میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو تفسیریں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ ہمیں دے دے کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی بھی جائے تو یہ سیڈیوں کی شکل میں بھی آ جائے اور یہ گھر گھر پہنچنی چاہیے، جیسے دوسروں نے وہ قرآن پاک کے ترجمے یا تفسیریں جیسے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کے گھروں کو پہنچائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہوئی ہے الحمدللہ حقیقت میں یہی تفسیر ہے جس میں الحمدللہ سب کچھ کلیئر ہو گیا، حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا. تو اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، حقیقت ہے اس میں کہ اگر آپ اپنا میں کہتا ہوں کوئی کسی عقیدے کا بھی کوئی آدمی ہونا، اگر کسی نے اس کو کھلے دل سے میں کہہ رہا ہوں بالکل کھلے دل کیا وہ اپنے دل کو بند کر کے بھی اس تفسیر کو سن لے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایمان پکا ہو جائے گا، تو وہ بے ایمان نہیں رہے گا. یہ تفسیر ایسی تفسیر آئے گی آ گئی ہے ہمارے پاس ہے کہ الحمدللہ اس میں دوسرے عقیدے کا بندہ رہ ہی نہیں سکتا اگر یہ اس کو سن لیا تو میں کیا اس کے زیادہ تفسیر بس یہی ہے کہ حضرت صاحب کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جھلک مارتا ہمیں اس قرآن پاک کی تفسیر میں ملا ہے جو حضرت صاحب نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے الحمدللہ جو تفسیر بیان ہوئی ہے جس طرح کہ میاں صاحب نے کہا ہے اس کو باقاعدہ تحریری شکل میں بھی لایا جا رہا ہے. سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، وہ رجسٹر جو ہے رجسٹر کے 171 صفحے بنے ہیں اور باقی اب سورہ بقرہ شروع ہے. دعا فرمائیں گے آپ تو انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ مکمل ہو کے چھپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا، مجھے اس کام کی ترغیب دینے کے لیے یہ میرے بیٹے محمد ذیشان سعید، اب میں ان کو یہاں دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تراویح میں قرآن پاک سنانا شروع کیا تھا تو بس وہ 12ویں سپارے کے بعد محسوس ہونے لگا کہ کرونا جو ہے ان پر خاص حملہ آور ہو چکا ہے اور آخری 2 دن تو بڑے مشکل تھے ان کے لیے. تو 15 پارے انہوں نے سنائے، باقی 14 پارے قاری کلیم اللہ صاحب نے سنائے ہیں، 1 پارہ پوتے ابو بکر نے سنایا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کا سنانا کا، تو انہوں نے مجھے بڑی ترغیب بار بار کہتے ابو جی یہ کام کر دیں، ابو جی یہ کام کر دیں۔ اور میرے ایک ماموزاد بھائی ہیں، یہ حجویری مسجد والے، صاحبزادہ مولانا فضل الرحمن نورانی سما امینی، انہوں نے بھی بڑا مجھے کہا کہ بھائی جان ہے کم کر جاؤ، بھائی جان ہے کم کر جاؤ، اور بھی دوستوں نے کہا تو الحمدللہ ان کی دعائیں رنگ لائیں۔ کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ وقت دیا، مقرر کیا تھا۔ شکر ہے مالک کا کہ شب قدر کو لیلۃ القدر والی صورت سے سبق کا آغاز ہوا اور پھر الحمدللہ یہ مکمل ہوا۔ اب میں کہتے ہیں بیمار کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو میں ذیشان سے کہتا ہوں کہ دعا کرے بسم اللہ۔ اچھا، یہ جو ہمارے سبق ہیں نا 171 سبق بنے ہیں، یہ یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے نا جامعہ امینیہ رضویہ فیصلہ آباد، تو آپ کو میرے یہ اسباق بھی مل جائیں گے اور دوسرے بیانات بھی مل جائیں گے۔ بسم اللہ، ذیشان صاحب دعا کریں۔ چلو کوئی میں جو کہہ رہے ہیں بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا شفاء کاملا عاجلا نافعا غیر ضار۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آج یہ تیرے عاجز بندے، ناچیز بندے تیرے گھر میں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ یا رب العالمین، ہم سب کی یہاں پر حاضری کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، تیرے اس گھر میں رمضان شریف میں تراویح میں بھی پورا کلام مقدس پڑھا گیا، اور یا رب العالمین تیرے اس کلام کی تفسیر بھی ابا جان نے بیان فرمائی۔ یا رب العالمین، یہ دونوں قرآن شریف جو پڑھیں گے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس میں جو کچھ صحیح پڑھا گیا وہ یا رب العالمین خالصتاً تیرے فضل کی وجہ سے ہوا، اور یا رب العالمین اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ خالصتاً ہماری وجہ سے۔ یا رب العالمین، ہماری اس کمی کوتاہی کو دور فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اس کے ہر حرف کے بدلے نیکیوں کے پہاڑ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جنہوں نے اس تفسیر کو محبت سے سنا، یا رب العالمین ان کی مشکلیں بھی آسان فرما۔ یا رب العالمین، جنہوں نے اس تفسیر کو آگے پھیلانے میں مدد کی، یا رب العالمین ان کی مشکلیں بھی آسان فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی محبت ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے مرکز میں بندے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس قرآن کے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں، یا رب العالمین سبھی کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو روحانی بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو جسمانی بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس قرآن مجید کے صدقے یا رب العالمین جو ساتھی ادھر جامعہ میں، مسجد نور میں نماز پڑھتے رہے، جو دنیا سے چلے گئے، یا رب العالمین ان سب کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین ان سب کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین، جب ہمارا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ یا رب العالمین، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ یا رب العالمین، اس قرآن کے صدقے، اس قرآن کی تفسیر کے صدقے، یا رب العالمین ہماری قسموں کو بھی چمکا۔ یا رب العالمین، ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیارت نصیب فرما۔
یا رب العالمین ہمارے بڑے پیارے ساتھی حاجی اکرم صاحب، یا رب العالمین انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، یا رب العالمین ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، یا رب العالمین جو بہتر ہے وہ فرما، یا رب العالمین جس ساتھی نے بھی دعا کے لیے کہا، یا رب العالمین سب کے لیے بہتری فرما، یا رب العالمین جو ساتھی تیرے اس پاک ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، یا رب العالمین ان کی بھی خیر فرما، یا رب العالمین ان کی بھی خیر فرما، اور یا رب العالمین خصوصاً بالخصوص جس ہستی کی وجہ سے ہم سب اس تیرے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یا رب العالمین قبلہ دادا جان کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرما، یا رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین قیامت کا وقت ہو، ہم سب موجود ہوں، ہمیں قبلہ دادا جان بلائیں اور کہیں کہ آؤ میرے بچوں میں تمہیں جنت میں لے چلوں، یا رب العالمین ہمیں وہ وقت دکھا جب ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ، خلفائے ثلاثہ کے ہمراہ، یا رب العالمین ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پیے، یا رب العالمین ہم سب جنت میں سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوں، یا رب العالمین جو کچھ رہ گیا وہ اپنی رحمت کے مطابق ہم سب کو عطا فرما، اور جو مانگا ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے یا رب العالمین جن کے ہاں اولاد نہیں، یا رب العالمین ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا رب العالمین جن کی اولاد موجود ہے یا رب العالمین ان کو نیک بنا، یا رب العالمین ہمارے پیارے ساتھی اصغر بھائی ان کے ہم زلف اس دنیا سے کوچ کر گئے، یا رب العالمین ان کی بھی بخشش فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ